اگر دیکھا جائے اللہ جل جلالہ نے ضمانت دی ہے کہ امت محمدیہ پر عذاب نہیں آئے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ رب العزت فرمانے اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اور مفسرین نے اس آیات کی ایک تفسیر بیان کی ہے. اگر اس تفسیر کو دیکھا جائے لیا جائے تو میرے عزیز ساتھیوں قیامت تک اس آیات کو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، یہ ایک معجزہ ہے اور اس کا اعجاز قیامت باقی اور ساری رہے گا. تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کی تفسیر مفسرین نے ایک یہ بیان کی ہے بذریعہ سنت نبوی. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا گیا کہ ان کے طریقوں کو جاری اور ساری رکھا جائے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم داڑھی کی سنت کے ذریعے سے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم پگڑی کی سنت کے ذریعے سے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وہ سنن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں، ان سنتوں کو اگر امت کرے گی وما کان اللہ لیعذبہم. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بایمانہ کہ طریقہ نبوی امت محمدیہ میں زندہ ہو. میرے عزیز ساتھیوں اگر اعمال کو دیکھا جائے، لوگ کہتے ہیں اعمال سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں. اعمال سے میرے عزیز ساتھیوں زندگی بنتی ہے، اعمال پر فیصلے جاری ہوتے ہیں. اعمال اگر آپ نیک کرو گے آسمان سے آپ کے لیے فیصلے نیک، اعمال اگر بد ہوں گے آسمان سے فیصلے اس کے مطابق. تو میرے عزیز ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو اگر جاری اور ساری رکھا جائے گا وما کان اللہ لیعذبہم. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت زندہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زندہ ہے. اور یہ سنتیں جاری اور ساری اس لیے کی گئی ہے کہ امت محمدیہ ان سنتوں کو اپنا لے. میں نے پچھلے جمعے کو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنایا تھا اور ان کا جواب آپ نوٹ کیجئے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ آپ اپنے پنچوں کو ٹخنوں سے نیچے کریں، اس لیے آپ مذاکرات کے لیے جا رہے قیصر و کسریٰ کے دربار میں. جواب ان کا کیا ملتا ہے؟ اترک سنت حبیبی. ذرا لفظ دیکھیے کس لفظ کا چناؤ کیا ہے. اترک سنت حبیبی، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں؟ لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے عزیز ساتھیوں نہیں چھوڑا. دربار میں نوارہ ہاتھ سے گرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے کہ اگر رزق آپ کے ہاتھ سے گر جائے اور اس کا صاف کرنا ممکن ہو، اس کو صاف کر دیا جائے اور اسے کھا لیا جائے. کیا پتہ ہے کس سوالے میں اللہ رب العزت نے برکت ڈالی ہے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں ہے، ہاتھ سے نوالا گرا، چچا زاد بھائی نے کوسا، کیا کر رہے ہو آپ؟ سپر پاور اور ان بادشاہوں کے سامنے بیٹھے برجستہ کہنے لگے اترک سنت حبیبی. یاد کرو اس جملے کو، ہمیں آرڈر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. صحابی فرما رہے اترک سنت حبیبی،
لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں اپنی نبی کی سنت کو ترک کر دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور متنبی نے جو اشعار کہے ہیں بالکل اس منظر کو اس نے پیش کیا ہے۔ متنبی کہتا ہے احبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من اعدائہ، آیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں، احبہ واحب فیہ ملامتا، اور پھر ان کے طریقوں میں ملامت کو بھی دیکھوں، ان الملامت فیہ من اعدائہ، ملامت سنت کے اپنانے میں یہ ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہمارے شادی حال میں اگر جائے مسلمان، جب ہمیں بلاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں شادیوں میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، اس میں سے ایک ہے اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، ہم بھی جاتے ہیں۔ تو ساری کی ساری سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح ہوتی ہے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح کانے کی طرف لپکتے ہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یار، کسی کا ہونٹ نہیں ہل رہے۔ آپ کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اجر ملتا ہے، نہ پڑھنے پر کتنا وعید ہے۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ایک زینے پر پاؤں رکھ کا آمین کہا، دوسرے پر پاؤں رکھ کا آمین کہا، تیسرے پر پاؤں رکھ کا آمین کہا۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب آپ کا نامی کسی کے سامنے آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے، میرا نبی فرماتا ہے آمین۔ جبرائیل امین بد دعا کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو آپ کے ہونٹ ہلیں گے، لیکن ہونٹ ہلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ذرا محبت سے کہو صلی اللہ، ایک دفعہ اور کہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شادی بیاہ میں ہم دیکھتے ہیں، اور میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہر موقع پر، چاہے بادشاہ سے ملاقات ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہیں چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ذبح نہیں کیا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دیکھتے مسکراتے۔ ایک دن اس صحابی نے کئی دنوں سے نوٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے، اور خصوصاً میرے داڑھی کے بالوں کو دیکھ کر، اور وہ داڑھی کے بال 3 یا 4 بال تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا مسکرائے، بار بار ان کو دیکھتے اور مسکراتے۔ ایک دن انہوں نے کہا شاید میرے ان بالوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی نے ان بالوں کو ہٹا دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہوا اور چہرہ موڑ دیا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلے آتا تھا آپ مسکراتے تھے، اور میں یہ سمجھا اس لیے آپ مسکرا رہے کہ میرے داڑھی کے بال آپ کو جو ہے یہ صحیح نہیں لگ رہے، صحیح نظر نہیں آ رہے۔ کہ اللہ کے بندے میں اس لیے مسکراتا تھا، ان 3 یا 4 بالوں پر فرشتوں کا میلہ ہوتا تھا، اور ایک فرشتہ ان بالوں کو پکڑ کر جب بالوں سے ہٹ جاتا، دوسرا فرشتہ آ کے ان بالوں کو پکڑتا تھا، اور فرشتوں کا ایک تانتا باندھتا جو ہے ایک طریقہ کار تھا، مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھی، میں ان کو دیکھ کر ہنستا تھا، لیکن آپ نے وہ چیزیں ہٹا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے تو اعمال ہے نہیں، امید یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، انشاءاللہ ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جیسے دنیا میں بغیر داڑھی والوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ موڑ رہے، حالانکہ صحابی ہے، اور انہوں نے اس لیے غلط فہمی ہوئی انہیں، پر سمجھایا انہیں، حوض کوثر پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا نبی ہم سے چہرہ موڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے
میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر شفاعت چاہیے، سفارش چاہیے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور ہم برجستہ یہ کہیں، کوئی ہمیں منع کرے، ڈیوٹی میں حائل ہو، کوئی اور چیز ہو، بیوی کہے کہ اس داڑھی کو جو ہے ہٹاؤ، میرے عزیز ساتھیوں برجستہ کہہ دیا کرو اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اس صحابی کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جاؤ گے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دو، تو ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ اور میں آپ کو بتا دوں میرے عزیز ساتھیوں، داڑھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تک، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ سنت ہے، مشترکہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، جس طریقے سے ایک دوسری جو ہے مشترکہ سنت ہے، ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریوں کو نہ چرایا ہو، حدیث ہے۔ ایک یہ مشترکہ سنت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کے چہرے پر یہ زینت سجی رہی۔ اور یہ ملی کیسی؟ یہ سنت ملی کیسی؟ آدم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ خاتون میرے بھائی پسری سے پیدا ہوا، اس میں اور مجھ میں جدائی پیدا فرما۔ اللہ رب العزت نے تحفے میں داڑھی عطا فرما دی، اس تحفے میں اللہ رب العزت نے داڑھی عطا فرما دی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، بھائی مانا تو ٹھیک ہے کہ طریقہ نبی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میرے عزیز ساتھیوں، سنت کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوا کہ کبھی کبھار عذر کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور زندگی میں آپ بتا نہیں سکتے ہو کہ کسی نبی نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں داڑھی کو ہٹایا ہو، اللہ نہ کرے۔ لہذا دوام جو ہے یہ دلیل ہے، مداومت علی الفعل یہ دلیل ہے وجوب پر۔ جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کیا ہو وہ دلالت کرتا ہے وجوب پر۔ اور واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ واجب کا انکاری خارج عن الاسلام ہو جاتا ہے، خارج عن الاسلام ہو جاتا ہے، اور وجوب کا انکاری جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ باقی عمل کے اعتبار سے دونوں یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسا ہوتا ہے۔ لہذا داڑھی رکھنا کیا ہے؟ او ذرا بولو نا یار، وہ واجب ہے۔ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ میں جو یہ بات کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ شروع کر دوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وجوب دلالت کرتا ہے، وجوب ہمیشگی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ بات واجب ہے۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کوئی بتا سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں کہ انہوں نے عذر کی وجہ سے داڑھی ہٹائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہوا ہے کیا نا؟ ہوا ہے کیا نا؟ شتا وزور ہوا ہے کہ دماغ اردو کو نہ پوئے گئے؟ بتاؤ ذرا، ہے؟ لہذا مداومت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی لگی ہے، مداومت دلیل ہے وجوب کی۔ کس کی؟ وجوب کی۔ لہذا داڑھی رکھنا کیا ہے؟ زور سے بولو نا، میرے خیال سے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ زور سے نہیں بولو گے تو میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دیتا ہوں، ٹائم ختم ہو جائے تو کیا ہوا۔ اور داڑھی رکھنا کیا ہے؟ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لہذا ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یعنی کبھی رکھ دیا، کبھی جو ہے ہٹا دیا، کبھی چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور داڑھی کی سنت کو دیکھو، یہ شاعر اسلام میں سے، اس کا مذاق اڑانا بھی جو ہے انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کہتے تھے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ترک کر دے؟ وہ کسی کے بولنے کو نہیں دیکھتے تھے، اس بات کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔
وہ چھوڑ میرا نبی کل قیامت میں آپ سے ملے گا وہ کیا کہے گا؟ اور یہ سنت اگر ہوگی تو میں نے آپ کو بتا دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. بعض مفسرین نے ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاشرے میں زندہ ہو اس معاشرے پر عذاب نہیں آئے گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے معاشرے میں زندہ ہو اس معاشرے پر عذاب نہیں آ سکتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لینا ہوگا, اور پھر انشاءاللہ العزیز فیصلے جو ہے وہ ایسے آئیں گے میرے عزیز ساتھیو, برکتوں والے رحمتوں والے فیصلے آئیں گے. لیکن کاش کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تو اپنانے والے بن جائیں نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو تو اپنائیں نا. لیکن ہم وہاں کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں. صحابی نے بتا دیا لوگوں کو چھوڑو, آترکو, اگر آپ کی عشق اور محبت ہے آپ نے اس جملے کو یاد کرنا ہے, بار بار میں دوہرا رہا ہوں, آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. وہ میرے ساتھ دوہرا دے 3 مرتبہ, میرے ساتھ 3 مرتبہ دوہرا دے, سمجھ میں آ گیا؟ آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. وہ یار عربی میرے خیال سے نہیں آتا ہے, اور یہ انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں نا ابھی فر بول دیتے ہیں ان دا انگلش, خبر بنے وہ رسے دے. اور ذرا پڑھو میرے ساتھ, آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. اور اگر آپ کو خاتون کہہ دے, گھر والی کہہ دے کہ بھائی داڑھی منڈواؤ, اس کو بولو سب سے پہلے بال منڈواؤ پھر ہم داڑھی منڈوائیں گے. وہ تم اختہ چیزیں کا مطلب دانے وخریا زبگی رکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک آدمی آیا تھا, ہم نے اس کو یہ حل بتایا تھا. مولوی صاحبان کے پاس لوگ آتے نا شکایتیں کرتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے ہمارے والدین کی خدمت نہیں کرتی, عالمہ ہے, علم حاصل کیا ہوا ہے. مولوی صاحب کے پاس آئے تو مولوی صاحب نے بتایا کہ اس عالمہ سے کہہ دو کہ مرد کے لیے 4 شادیاں جو ہے جائز ہے, لہٰذا آپ میری خدمت کریں, میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے دوسری کر لیتی ہوں. تو وہ عالمہ کہنے لگی آپ کے تائیں کی بھی خدمت کریں گے لیکن یہ بات نہیں کرو. تو اگر آپ سے خاتون کا مطالبہ ہو تو آپ بھی مطالبہ رکھیں, سمجھ میں آ گیا؟ لہذا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.